پاکستان کو IMF سے 1.3 ارب ڈالر موصول، اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر میں IMF فنڈز شامل۔ IMF نے پاکستان کے لیے نئی قسط جاری کر دی۔ پاکستان کو EFF اور RSF پروگرام کے تحت فنڈز مل گئے۔ IMF فنڈ سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا۔ اسٹیٹ بینک نے IMF سے 914 ملین SDR وصولی کی تصدیق کر دی۔ IMF وفد بجٹ مذاکرات کے تعارفی سیشن کے بعد وزارت خزانہ سے روانہ ہو گیا۔ نئے بجٹ کے اہداف، ٹیکس ریونیو اور مالی اصلاحات پر باضابطہ مذاکرات شروع۔ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان اہم ملاقاتوں کا سلسلہ آئندہ دنوں میں جاری رہے گا۔ بجٹ تیاری IMF کی مشاورت سے آئندہ ہفتے تک مکمل کرنے کا امکان ہے۔ وفد 20 مئی تک پاکستان میں قیام کے دوران مختلف اداروں سے مشاورت کرے گا۔ حکومت نے IMF کو بجلی سبسڈی ختم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ 1 جنوری 2027 سے کراس سبسڈی ختم کر دی جائے گی۔ بجلی پر رعایت صرف مستحق افراد تک محدود ہوگی۔ تمام صارفین سے بجلی کی مکمل لاگت وصول کی جائے گی۔ 300 یونٹ تک سبسڈی بھی ختم کر دی جائے گی۔ سبسڈی کا نظام BISP کے ذریعے چلایا جائے گا۔ حکومت کی IMF کو یقین دہانی، جنوری 2027 تک گیس پر 140 ارب کی کراس سبسڈی ختم ہوگی۔ گیس اور بجلی پر رعایت اب استعمال نہیں بلکہ صارف کی آمدنی کی بنیاد پر دی جائے گی۔ کم آمدنی والے گھرانوں کی شناخت کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا استعمال ہوگا۔ موجودہ نظام میں صنعتیں، CNG اور کمرشل سیکٹر گھریلو صارفین کی سبسڈی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تمام صارفین سے یکساں اوسطاً گیس ٹیرف وصول کیا جائے گا، حکومت کا فیصلہ۔ کراچی پولیس کو منشیات فروش خاتون انمول عرف پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مل گیا۔ DIG ساؤتھ کے مطابق ملزمہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز عدالت نے ملزمہ کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ عدالت کے روبرو آج ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی دوبارہ استدعا کی گئی تھی۔ پولیس نے انمول عرف پنکی پر درج ماضی کے مقدمات کی تفصیلات بھی اکٹھی کر لی ہیں۔ کراچی کی منشیات فروش انمول عرف پنکی کی تہلکہ خیز انکشافات، ماڈلنگ سے ڈرگ ڈیلنگ تک، پنکی نے حیران کن کہانی سنا دی۔ انمول پنکی کا بھائیوں کی مدد سے کوکین نیٹ ورک قائم کرنے کا اعتراف، لاہور سے کراچی ٹرین کے ذریعے کوکین سپلائی کا انکشاف۔ پنکی نے دعویٰ کیا پنجاب پولیس نے 7 کروڑ رشوت لے کر چھوڑا۔ انمول پنکی نے دوران تفتیش کوکین برانڈ اور سپلائی سسٹم بے نقاب کر دیا۔ کراچی میں شدید گرمی کے دوران طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ کماڑی، لیاری اور اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں میں کئی گھنٹے بجلی بند رہی۔ مستثنی قرار دیے گئے علاقوں میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ لیاقت آباد، ناظم آباد اور گل بہار سمیت دیگر علاقوں کے مکین بھی بجلی کی طویل بندش سے متاثر ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث مختلف علاقوں میں پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ شہریوں کے مطابق یہ صورتحال گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل جاری ہے۔ لیاقت شہید نے خودکش حملہ آور کو روک کر اپنی جان قربان کی اور بڑے جانی نقصان کو ٹال دیا۔ ان کی جرت اور فرض شناسی کو قومی سطح پر غیر معمولی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر آصف علی زرداری نے لیاقت شہید کے لیے ستارہ شجاعت کی منظوری دے دی۔ ستارہ شجاعت پاکستان کا دوسرا بڑا سول اعزاز ہے جو بہادری اور قربانی پر دیا جاتا ہے۔ لیاقت شہید کی قربانی کو دہشت گردی کے خلاف قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں برس مون سون کے لیے پیشگی اور مؤثر تیاری کی ہدایت جاری کر دی۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نے وزیر اعظم کو مون سون تیاریوں پر بریفنگ دی۔ گلگت بلتستان سمیت پہاڑی علاقوں میں گلاف اور فلیش فلڈ الرٹ سسٹم پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پیشگی اطلاع کے نظام کو مزید فعال بنانے اور مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ حکومت نے مون سون کے دوران ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کو تیز کرنے پر زور دیا۔ حساس اور خطرے سے دوچار علاقوں کی بروقت نشاندہی اور نگرانی کو ترجیح دینے کی ہدایت کی گئی۔ ایران کا امریکہ کے خلاف عالمی ثالثی عدالت میں مقدمہ دائر، ایران نے امریکہ پر جوہری تنصیبات پر حملوں کا الزام لگا دیا۔ تہران کا دی ہیگ ٹریبیونل سے امریکی مداخلت روکنے کا مطالبہ۔
ایران نے جنگی نقصانات کے مکمل معاوضے کا مطالبہ کر دیا۔ الجزائر معاہدے کی بنیاد پر ایران کی امریکہ کے خلاف قانونی کارروائی۔ ایران کی مسلح افواج ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے دشمنی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ خاموشی برائی کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ بعد عراقچی برکس سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے۔ ایران پر حملے انسانیت اور قانون کے خلاف ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں زیر تعمیر بال روم پر آنے والی لاگت پر سوال اٹھانے والی خاتون صحافی کو احمق کہہ دیا۔ کہا وائٹ ہاؤس کے زیر تعمیر بال روم کا سائز دگنا کر دیا گیا۔ بال روم منصوبہ مقررہ بجٹ میں مکمل ہوگا۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چینی صدر کے ساتھ ایران جنگ کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوگی۔ مذاکراتی عمل میں پاکستان کا کردار شاندار رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران جنگ کی کوریج پر امریکی میڈیا پر تنقید۔ ایران سے متعلق رپورٹس کو عملی غداری قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ یہ لوگ دشمن کی مدد اور سہولت کاری کر رہے ہیں۔ یہ امریکی بزدل ہیں جو اپنے ہی ملک کے خلاف کھڑے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اس ہفتے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے ذاتی طور پر امریکی محکمہ انصاف پر زور دیا کہ وہ جنگ کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو سمن جاری کریں تاکہ ان کے ذریعے ذرائع کی نشاندہی کی جا سکے۔ سعودی کابینہ کی خلیجی ریاستوں پر حملوں کی شدید مذمت۔ محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب کا خلیجی ممالک کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ UAE، قطر اور کویت کو نشانہ بنانے کے واقعات قابل مذمت قرار۔ سعودی کابینہ میں علاقائی استحکام اور بین الاقوامی تعاون پر غور۔ محمد بن سلمان نے عالمی رہنماؤں کے پیغامات سے کابینہ کو آگاہ کر دیا۔ برطانوی جریدے نے روس کا ایران کو جدید ڈرون دینے کا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق روس نے ایران کو ایسے جدید ڈرون فراہم کرنے کی پیشکش کی جو جام نہیں کیے جا سکتے۔ 5000 قلیل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون فراہم کرنے کی تجویز۔ روسی ڈرون یوکرین جنگ میں کامیابی سے استعمال کیے گئے۔ روس پر ایران کو خفیہ انٹیلیجنس دینے کے الزامات۔ امریکی اہداف پر حملوں میں روسی معاونت کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ UAE نے حزب اللہ سے تعلق پر 16 افراد کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کی دہشت گردی فہرست میں حزب اللہ کے 5 ادارے بھی شامل ہیں۔ اماراتی کابینہ کا مشتبہ مالی روابط والوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ UAE میں دہشت گرد قرار دیے گئے افراد اور اداروں کے اثاثے منجمد کرنے کی ہدایت۔ ایران میں صہیونی حکومت سے منسلک 5 نیٹ ورکس ختم کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی انٹیلیجنسی کارروائی، 20 مشتبہ افراد گرفتار۔ دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو میں گاڑی کے قریب دھماکہ۔ امن فورس کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ریسکیو عملے نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ANF کا ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ اسلام آباد میں تعلیمی ادارے کے قریب چرس اور آئس برآمد۔ لاہور اور فیصل آباد ایئرپورٹس پر مسافروں سے آئس برآمد۔ لاہور ایئرپورٹ پر مسافر کے پیٹ سے آئس بھرے کیپسول نکال لیے گئے۔ کوئٹہ، تربت، پشاور اور اٹک میں بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ ANF نے گرفتار ملزمان کے خلاف CNSA کے تحت مقدمات درج کر لیے۔ روس نے نئے سرمت میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ سرمت میزائل کی رینج 35,000 کلومیٹر تک ہوگی۔ پیوٹن نے سرمت میزائل کو رواں سال فوج میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ روسی صدر نے دعویٰ کیا کہ سرمت میزائل مغربی نظاموں سے 4 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ روس نے ایٹمی آبدوز پوسائیڈن اور کروز میزائل منصوبوں میں پیش رفت کا اعلان کر دیا۔ سرگئی کائف نے پیوٹن کو سرمت میزائل کے کامیاب تجربے پر بریفنگ دی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 13 افراد شہید۔ لبنانی وزارت صحت نے اسرائیلی حملوں میں جانی نقصان کی تصدیق کر دی۔ نبتیہ شہر پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید ہوئے، جن میں سول ڈیفنس کے 2 ریسکیو اہلکار شامل تھے۔
حبشیت کے قریب حملے میں فوجی اور شامی شہری سمیت 4 افراد ہلاک۔ بنت جبیر میں اسرائیلی حملے میں 5 بچہ اور خاتون بھی جاں بحق۔ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود اسرائیلی حملے مسلسل جاری۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے 3 میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے ٹی20 میں زمبابوے ویمنز ٹیم کو 153 رن سے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ پاکستان ویمنز نے زمبابوے کو 153 رن سے شکست دے دی۔ عائشہ ظفر کی ناقابل شکست شاندار سنچری۔ عائشہ ظفر پاکستان کی تیز ترین ٹی20 سنچری بنانے والی بیٹر بن گئی۔ زمبابوے ویمنز ٹیم 84 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ امریکہ میں کتوں کی انوکھی پول پارٹی، گینیز ریکارڈ بنانے کی کوشش۔ میامی کے چیوی پارک میں ہر نسل اور سائز کے کتوں کی شرکت۔ کتوں نے ٹھنڈے پانی کے پولز میں ڈبکیاں لگا کر خوب لطف اٹھایا۔ کتوں کی تعداد کی باقاعدہ گنتی کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈ کا نمائندہ بھی موجود۔ انتظامیہ کے مطابق 270 کتوں کی شرکت کے ساتھ ہی دنیا کی سب سے بڑے ڈاگ پول پارٹی ثابت ہو سکتی ہے۔